بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں کچھ راز کی باتیں جو کہ آپ کی صحت کے بارے میں ہیں۔ صحت کا دار و مدار معدے کی درستگی اور معدے کی درستگی کا دار و مدار کم کھانے پر ہے۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ دوا بلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ غصہ، غم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دو کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ مرغے کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ، مولی کے ساتھ دہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغض و حسد اور رنج و غم جسم کو گھلا دیتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو نا تو رات کو جلد سو جاؤ اور صبح کو سویرے اٹھ جاؤ۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بار بار سر میں کنگھی کرنے سے درد سر اور نزلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ گرم کھانا معدے اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ مرغن اور ثقیل غذائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جسم کی صفائی اور قلب کی پاکیزگی سے تندرستی قائم رہتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے بھی رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ شکایت ہو تو ان کو چائے پینا بند کر دینی چاہیے۔ اجوائن اور تیل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب آپ کو یہ حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹاک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ آپ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو خشخش کے تیل کنپٹی پر ملنے سے جلد نیند آ جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا استعمال کریں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے بھی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے سے سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ چائے اور کافی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبوئے رکھیں تو اس سے سکون ملے گا اور نیند آ جائے گی۔ اب ہم آپ کو کچھ یہاں گھریلو ٹوٹکے بتانے لگے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے نا تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے آمیزے میں 1 بڑا چمچ شہد کا اگر ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔
सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है। अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर लीमू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से उसका रंग निखर जाएगा। लीमू पर नमक लगाकर उसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाती है। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आ जाए तो उसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल लें। करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद उस पर पपड़ी आ जाती है। उसके हल के लिए कोई भी आप प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें, उसको पानी में गीला कर लें और आटे को ढाँप दें। उसके बाद आटा फ्रिज में रखें तो आटे पर पपड़ी नहीं आएगी। अगर सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं है तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। उससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा होगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो उसकी खुशबू जो है सिर्फ किचन तक महदूद रहेगी। करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। उन्हें लंबाई में काट कर नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हो तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें। खूब मल कर धोने के बाद उसके बाद पकाएं। हाथों में जब कभी स्याही के धब्बे लग जाएं तो लीमू का रस हाथों पर रगड़ने से धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर पलंग और कुर्सियों में खटमल आ गए हों तो उनके नीचे कपूर और अजवाइन की छोटी छोटी पोटलियां बांध दें। लीमू को अगर किसी कांच के बर्तन के नीचे ढक कर रखा जाए तो लीमू कई दिन तक ताज़ा रहते हैं। नीम के सूखे हुए पत्तों को जलाने से मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। काटने से पहले अगर लीमू को चंद मिनट तक गर्म पानी में रहने दिया जाए तो उसे निचोड़ने पर रस ज़्यादा निकलता है। घर में जिस जगह बहुत सारी चोटियाँ जमा रहती हैं वहाँ अगर आप पिसा हुआ सुहागा छिड़क दें तो देखते ही देखते चोटियाँ गायब हो जाएंगी। पेट में ऐंठन और दर्द महसूस हो तो थोड़ी सी खालिस हींग पीस कर उसे रुई के फाहे पर रख कर नाक पर रखें। इससे रुकी हुई गैस निकल जाएगी और दर्द ठीक हो जाएगा। 2 लौंग 1 चम्मच चीनी के साथ पीस कर गर्म चाय के साथ दिन में 2-3 बार फाँक लेने से ज़ुकाम में फ़ायदा होगा। गले की खारिश दूर होगी और सर का दर्द भी एकदम हल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब कभी आपको ये शक हो कि खाने में कोई जहरीला कीड़ा या ऐसी ही कोई जहरीली चीज़ गिरी पड़ी है तो पकी हुई चीज़ को आग में डालकर देखिए। अगर वो चटचटाने लगे या उसमें से नीले रंग की लपेटें उठने लगें तो फ़ौरन समझ लें कि खाना जहरीला हो गया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।